کہ ہم اپنے جیبوں سے، اپنی رگوں سے، اپنے بچوں کے رگوں سے خون نکال کے ہم فوج کو پیسے دے رہے ہیں۔ اگر آج نیازی کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنانے کو تیار ہے، آج وہ اس کو باپ بنا لے گا۔ وہ تو ہر اس بندے کو، آپ اگر اس کو یہ اختیار دینا چاہتے ہو، وہ کل آپ کو باپ بنا لے گا۔ لہٰذا غلام عدالت صاحب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 6 ججز نے جو کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ISI کا کردار صاف کرنے کے لیے کیا ہے، اور جہاں عسکری حکومت اور عسکری پارلیمنٹ ہوں گے تو وہاں کور کمانڈر کے ڈائریکشنز آتے جائیں گے۔ 110% مارشل لاء سے گزر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ جب تک ہم نے اپنا 80 سے 90% بجٹ دفاع سے ہٹا کے قوم کے لیے مستغنی کیا، ہمیں ایٹم بام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پختونخوا پہ حکومت علی امین گنڈاپور نہیں کر رہا، آپ کی پختونخوا پہ حکومت کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر کر رہے ہیں، اور جو اچھی غلامی کر کے اچھا سلوٹ کر سکتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کو ملتا ہے۔ جی ابھی جو ماحول ہے تو ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں کہ ہم تو حکومت کے ساتھ اس وقت جا نہیں سکتے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نہ جا سکتے اور نہ جانے کو تیار ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں نیوٹرل بینچز دیں۔ ہم نہ گورنمنٹ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، نہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ سر آپ نے رمضان سے پہلے اعلان کیا کہ عید کے بعد عید کی بالادستی کی جدوجہد دوبارہ شروع کریں، اور آپ نے ساتھ ہی بھی کہ رمضان میں پارٹی کی سازی بھی ہوگی، تو اس حوالے سے عید کا کل ختم ہو رہا ہے جی، تو ایس پی کا کیا موقف ہے کہ آگے وہ تحریک شروع کریں گے؟ انشاءاللہ ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں، تحریک شروع نہیں، تحریک انشاءاللہ اپنی کنٹینیو رکھے گی۔ ہم نے اس تحریک کا شروعات اور آغاز کر چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس حد تک جا چکے ہیں تو میرے خیال میں دونوں طرف سے وی آر ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ تو میرے خیال میں یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یا یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے راستے بدل گئے ہیں یا ہم نے سودا کر لیا ہے، تو وہ میرے خیال میں ناممکن ہے۔ ہمارے سیاست میں اس طرح کی سودا بازی ناممکن ہے۔ اگر ہم یہ سودا بازیاں کرتے تو الحمدللہ بڑے بڑے عہدے ہمارے لیے منتظر تھے، اور تاریخ میں بھی تھے اور آگے بھی منتظر رہیں گے، لیکن الحمدللہ باچا خان کی سیاست اور باچا خان کے گھرانے نے کبھی یہ سودا بازی کیا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بھرپور اسی نعرے کے ساتھ، کہ اسی نظریے کے ساتھ کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، فوج کا کام صرف دفاع کے حد تک ہونا چاہیے، وہ دفاع جو پاکستان کا ہر شہری کا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے جیبوں سے، اپنی رگوں سے، اپنے بچوں کے رگوں سے خون نکال کے ہم فوج کو پیسے دے رہے ہیں، اور پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہماری بنیادی دفاع کرے، جو اس ملک میں ایک شہری کی بھی دفاع نہیں ہو رہی۔ لہٰذا وہی تحریک ہم چلائیں گے، فوج کو سب کاموں سے مکمل کر کے بارڈر پہ بھیجیں گے۔ سر یہی تحریک کل سے PTI اور دیگر پارٹیاں بھی شروع کر رہی ہے۔ سر یہی تحریک کل سے PTI اور دیگر پارٹیاں بھی تشہیر سے شروع کر رہی ہے۔ اگر اس حوالے سے کسی وہ لوگ رابطہ کریں تو آپ PTI یا مولانا کے ساتھ چلے گی آئین کی بالادستی کی؟ دیکھیں میرے خیال میں میرا ایک نکاتی نظریہ ہے اس وقت، اور وہ نظریہ جس طرح آپ نے بولا، کوئی اس کو آئین کی بالادستی بولے، کوئی اس کو عوام کا اختیار بولے، کوئی اس کو جمہوریت کی بالادستی بولے، یا کوئی اس کو ملٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کرنا بولے، لیکن وہی ہے، اور انشاءاللہ وہی ہمارا چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی میرے ساتھ اکٹھے ہونے کو تیار ہے، اس ایک پوائنٹ پہ میرا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اتنی تحریک چلاؤں اس لیے کہ خدا نخواستہ کل کو میں وزیر اعظم بنوں۔ میرے الفاظ دیکھیں، خدا نخواستہ کل کو میں کوئی عہدہ لے لوں، میں اس لیے نہیں کر رہا۔ ادھر تو صاف واضح ہے، ادھر تو ان کو عوام کی نہیں پڑی، ادھر ان کو جمہوریت کی نہیں پڑی، ادھر ان کو پارلیمان کی نہیں پڑی، ادھر ان کو آئین کی نہیں پڑی، بلکہ اگر آج نیازی کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنانے کو تیار ہے، آج وہ اس کو باپ بنا لے گا۔ وہ تو ہر اس بندے کو، آپ اگر اس کو یہ اختیار دینا چاہتے ہو، وہ کل آپ کو باپ بنا لے گا۔ لہٰذا اس کا عوام کو کوئی لینے دینا نہیں، اس کا ذات سے تعلق ہے، اور جو بندہ بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ آج کل اس تحریک میں ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس تحریک میں ہمیں چاہیے قربانیاں۔ باچا خان بابا نے 37 میں اعلان کیا تھا انگریزوں سے آزادی کا، 17 سال سن 47 میں آزادی ملی،
ان 17 سال میں قید تھے، جلاوطنیاں تھی، شہادتیں تھی، سب کچھ تھا. ادھر تو ایسے لوگ ہیں جو ایک تھپڑ کی مار ہے. ان کو میں اپنے ساتھ کروں تاکہ میری پوری تحریک ایک تھپڑ کی مار ہو جائے. لہٰذا انشاءاللہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ چلاؤں گا جو اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہو، جو اس قوم کی خاطر جیل جانے کو تیار ہو، جو اس قوم کی خاطر ہتھ کڑی اور بیڑیا پہننے کو تیار ہو، جو اس قوم کی خاطر شہادت تسلیم کرنے کو تیار ہو. انشاءاللہ وہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں سر گے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے اس حوالے سے فل کورٹ بھی بن رہا ہے، تو کیا توقع ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ یہ جو مداحنت ہے غلام عدالت صاحب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 6 ججز نے جو کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ISI کا کردار صاف کرنے کے لیے کیا ہے. ادھر دیکھیں، ادھر ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو یہ تو دہشت گردوں کے باپ ہے. ان کے خلاف کیا آپ کو ثبوت ملے گا؟ کوئی ایسا ایک بندہ ہوگا جو عدالت میں جا کے ISI کے جرنیل یا ISI کے کرنیل یا ISI کے بریگیڈیئر کے خلاف ادھر سامنے ہی گواہی دینے کو تیار ہوگا؟ لہٰذا نہ کوئی گواہی ملے گی، نہ کوئی ثبوت ملے گا، اور آخر میں یہی ججز سب کہہ دیں گے کہ یہ سب صاف ہے، ISI کا کوئی کردار نہیں ہے. سر جو کور کمانڈر نے تھرڈ ڈنر کیا PTI حکومت کے اعزاز میں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ میں نے الحمدللہ اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ عسکری پارلیمنٹ کا عسکری حکومت ہے، اور جہاں عسکری حکومت اور عسکری پارلیمنٹ ہوں گے تو وہاں کور کمانڈر کے ڈائریکشنز آتے جائیں گے. یہ تو ایک واضح میٹنگ ہے. آپ دیکھیں، آپ کا پختونخوا اس وقت پریکٹیکلی مارشل لا ہے. آپ کی پختونخوا پہ حکومت علی امین گنڈاپور نہیں کر رہا، آپ کی پختونخوا پہ حکومت کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر کر رہے ہیں. آپ کے ادھر کے سارے ادھر اوسی نوشہرہ بیٹھا ہوا ہے جو چارسدہ وغیرہ ڈیل کر رہے ہیں. ادھر کیا آپ کو نہیں پتا کیا سارے ٹرانسفرز وہ نہیں کر رہے، ساری پوسٹنگز وہ نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا پریکٹیکلی پختونخوا اور بلوچستان کو اگر ہم دیکھیں تو پریکٹیکلی ہم 110% مارشل لا سے گزر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں چل رہی ہیں. سر جس طرح آپ کو بیماری کے خیبر پختونخوا کی اپنی عبرت صرف 8% ہے، اور یعنی کہ خیبر پختونخوا وفاق کے فٹ پہ چل رہے، جو کنفرنٹیشن چل رہے ہیں PTI کی حکومت وفاق کے درمیان، تو اس حوالے سے آپ کیا موقع ادھر کوئی آواز اٹھائے گی خیبر پختونخوا؟ دیکھیں، یہ ڈرامے ہے، یہ سب ڈرامے ہے. آج تو چلے ٹھیک ہے، کنفیڈریشن ہے، وہاں پہ مسلم لیگ ہے، یہاں پہ PTI ہے، یا سنی اتحاد کیا ہے اس کا نام جو ہے PTI. تو جیسے میں نے کہا تھا ایک ڈیڈ باڈی ہے، ڈیڈ ہو گئی ہے، وہ تو ختم ہے. اس کے تو ماتا، اس کا تو جو تابوت ہے اس پہ کیل لگ چکے ہیں، اور PTI ختم ہے. آج کل اگر ہم PTI کا نام لیتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ PTI نہیں ہے. جو سنی اتحاد ہے میرے خیال میں وہ، اگر کل ہم دیکھیں، کل تو PTI کی حکومت تھی. ادھر سوات والا جو تھا، اس کا نام میں ابھی بول رہا ہوں، محمود خان، وہ وزیر اعلیٰ تھا، ادھر عمران وزیر اعظم تھا. تو کیا اس دور میں پختونخوا کو اپنا حق ملا ہے؟ میرا سادہ سوال ہے. اگر اس دور میں حق ملا ہوتا تو آج میں ان سے یہ امید رکھ لوں گا کہ یہ اپنا حق حاصل کر لیں گے. لیکن اگر اس دور میں حق نہیں ملا، اگر اس دور میں یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے پختونخوا میں آ کے جلسے میں اعلان کیا کہ میں پختونخوا کو اپنا حق نہیں دوں گا، اور پیچھے پختونخوا کی کابینہ میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہی تھی، اگر یہ سب ہوئے تو آپ کس سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کا حق لینے والے جو ہیں، پختونوں کا حق لانے والے جو ہیں، وہ پختونوں کو پتہ ہے کون ہے، اور وہ پھر وہاں پہ شہباز شریف یا نواز شریف نہیں، وہاں پہ ابلیس بیٹھا ہو، شیطان بیٹھا ہو، وہاں پہ فرعون بیٹھا ہو. انشاءاللہ وہ حق لانا ہم جانتے ہیں. معیشت کو دیکھ کر آپ کیا سوچیں موجودہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نے اپنے دفاعی اخراجات کنٹرول نہ کیے، جب تک ہم نے اپنا 80 سے 90% بجٹ دفاع سے ہٹا کے قوم کے لیے مستخدم کیا، جب تک ہم نے اپنے پرائیورٹیز نہ بدلی، جب تک ہم نے ایٹم بم کو ترجیح دینے کے بجائے کارخانے کو ترجیح دے، جب ہم لنگر خانے کے بجائے تعلیم کو ترجیح دے، اسکول کو ترجیح دے، انشاءاللہ ہماری اکانومی بھی اچھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، قرضوں پہ کوئی اکانومی نہیں چلتی، یا کوئی اکانومی قرضوں پہ بہتر نہیں. ایسے ہم بے وقوف ہیں کہ ہم قرض لے کے ناچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اچھے ہو جائیں گے. قرضوں پہ کون اچھے ہوئے ہیں؟ نہیں. آپ کو قرضوں، ٹھیک ہے، قرضوں کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. آپ ان لوگوں کی جھولیوں میں بیٹھ کے آپ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ قرضوں کے بغیر نہیں چل سکتے. لیکن قرضوں کے ساتھ ساتھ آپ کو خود احتسابی کرنی ہوگی. انگریزوں کے جو پروٹوکول کا رویہ، ادھر DC AC ممبرز، میں ایز اے سینیٹر میں اس دن گیا، میں نے جو سینٹ میں دیکھا، بھئی یہ فالتو کے پروٹوکولز ہیں. 90 سینیٹرز بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں 100 سے زیادہ سٹاف بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوگی. شاہانہ طرز زندگی
ہمیں ختم کرنی ہوگی، ہمیں پروٹوکولز ختم کرنے ہوں گے، ہمیں شاہانہ ہر کردار ختم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اکانومی وائز ایک ایسے پوزیشن پہ ہے کہ ہم میرے خیال میں اٹیک کے بجائے دفاع پہ ہم ترجیح دیں۔ ہمارے پاس حملے کے جو بھی چیزیں ہیں ہمیں یہ ختم کرنے چاہیے، ہم حملے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں ایٹم بام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ جو 5 تھے وہ تو ختم اڑ گئے ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں، وہ چیزیں تو شیلز تو دکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں اندر کوئی ایٹم یا کوئی بام ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ ترجیحات ختم کر کے دفاع کو ترجیح دیتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو ختم کرو، فوج کو رکھو لیکن دفاع کی حد تک رکھو، حملہ ہمارا کام نہیں، اور میرے خیال میں جو بھی حملے کا ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر قدم اکانومی کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے اپنی قوم اور غربا کے خاطر ہمیں ایسے قدم لینے پڑیں گے کہ ہم خود احتسابی کا عمل پہلے سیاستدانوں سے شروع کریں، پارلیمان سے شروع کریں، اور پھر دوسرے اداروں تک اس کو پہنچائیں، اور یہ خود احتسابی کا عمل کہ اپنے خرچے کم سے کم کریں۔ آخر سوال ہے کہ خیبر مامن ڈیم بن رہا ہے جو 60% کا چین کی ملکیت ہے اور 40% فوج کا ہے، اس حوالے سے رائلٹی کی کوئی ایگریمنٹ خیبر حکومت کے ساتھ؟ آپ کو کیا رائلٹی مل رہی ہے؟ آپ کو کوئی رائلٹی نہیں مل رہی ہے، آپ کو ایک چیز کی رائلٹی نہیں مل رہی، یہی تو ہماری لڑائی ہے۔ 18 امینڈمنٹ کیا ہے؟ 18 امینڈمنٹ میں خاص کلوز ہے، بلکہ ہمارا 73 کنسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جو بھی قدرتی وسائل ہیں اس پہ جو حق ہے وہ بنیادی طور پہ اسی صوبے کا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے، ادھر حق اور اختیار ان کا ہے جن کو یہاں پہ ستارے لگے ہوتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کا ہے جن کو یہاں پہ انگریزوں کے بیجز لگے ہوتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کا ہے جن کو بیلٹ لگا ہوتا ہے، اور جو اچھی غلامی کر کے اچھا سلوٹ کر سکتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کو ملتا ہے۔